امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ڈیل کا عمل اچھی طرح سے جاری ہے۔ مذاکرات ویکینڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ فینکس میں تقریب سے خطاب میں کہا انہیں نہیں لگتا ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ نیٹو کی جانب سے کال موصول ہوئی مگر ہمیں اب نیٹو کی بالکل بھی مدد درکار نہیں۔ ہمیں نیٹو کی نہیں، نیٹو کو ہماری ضرورت ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی تعریف۔ کہا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار ہیں، انہوں نے مدد کی، ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد وزیر اعظم نے آج سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی۔ مٹی کا تیل 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 80 روپے 61 پیسے برقرار۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح صفر کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلدی ممکن ہوا عوام تک پہنچائیں گے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان کے بعد بحری جہازوں کا ایک گروپ خلیج سے آگے بڑھتا ہوا دیکھا گیا۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعے کی شام 20 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے گئے۔ کنٹینر شپ، بلک کیریئرز اور ٹینکرز شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر نیا آرڈر نافذ ہوگا۔ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندی ہے۔ ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر جہاز سفر کریں گے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد ایران نے تجارتی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ جنگ بندی کی بقیہ مدت کے دوران آبنائے ہرمز کھلی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ بحری جہازوں کو طے کردہ راستوں سے گزرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ WTI 82 اور برنٹ تیل $89 تک گر گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ڈیل سے متعلق اس ہفتے کے آخر میں ممکنہ طور پر مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایران سے ڈیل ہوئی تو وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان کے عظیم وزیر اعظم اور عظیم فیلڈ مارشل دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستانی عوام، فیلڈ مارشل اور میری طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ جناب صدر، آپ کے مہربان اور شاندار الفاظ کی قدر کرتا ہوں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ ایران سے اس کا افزودہ یورینیم حاصل کرے گا اور اسے امریکہ منتقل کرے گا۔ امریکہ یہ کام اطمینان سے اور مرحلہ وار طریقے سے کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھلنے کے اعلان کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹکام کے مطابق 10,000 سے زائد امریکی فوجی امریکی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹکام نے ناکہ بندی میں شامل ایک امریکی طیارہ بردار جہاز کی تصویر جاری کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، اگر امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو ایران بھی جوابی اقدامات کرے گا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی اجازت ایران کے پہلے سے طے شدہ راستے پر دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ لبنان میں سیز فائر کے بعد آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں کہا، ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے خطے کی معیشت اور تجارت متاثر ہوئی۔
پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ ایران کی ثابت قدم مزاحمت کے بعد لبنان میں بھی جنگ بندی ہو گئی. آبنائے ہرموز جو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی دوبارہ کھل گئی ہے. پاکستان کی کوششوں کی بدولت سفارتکاری کو موقع دیا گیا. خطے میں دائمی امن اور متحدہ کوششوں کی راہ ہموار ہوئی. خطے کے ممالک کے درمیان خاص اشتراک بھی ضروری ہے. ملک کے مختلف شہروں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری. کراچی کے متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب. لاہور میں بھی بجلی غیر اعلانی طور پر غائب رہنے سے شہری پریشان. اسلام آباد، شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش کے بعد موسم بہتر ہو گیا. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ قطر سے LNG کے 4 کارگو اگلے 5 دن میں پاکستان پہنچ جائیں گے. جیسے یہ گیس آئے گی لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. دعویٰ کیا اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی. پروگرام شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو. ملک بھر کے ہوائی اڈوں سے حج پروازوں کا آج سے باقاعدہ آغاز. کراچی سے پہلی حج پرواز روانہ ہو گئی. عازمین حج کو گورنر سے نہال ہاشمی اور وزارت مذہبی امور کے اعلیٰ حکام نے رخصت کیا، مبارکباد دی. اس سال کراچی ایئرپورٹ سے 31,000 سے زائد عازمین حج حجاز مقدس روانہ ہوں گے. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی حکام عازمین حج کی ون ٹائم امیگریشن کراچی ایئرپورٹ پر ہی کریں گے. یہ واقعہ صبح کام پر گئے ہیں، لیکن جس ٹائم ہم شام میں 7-7:30 بجے کے ٹائم پر آئے ہیں اس ٹائم ہمیں ویڈیو دکھائی گئی ہے. پرائیویٹ کام کرنے گئے ہیں، وہاں پر گٹر کے گیس سے میرے والد صاحب اور میرے بھائی کی وہاں پر انتقال ہو گئی. انہوں نے جیسے ہی ڈھکنا کھولا اور یہ ڈائریکٹلی جو ہے نیچے اتر گئے. انہوں نے وہ جو اندر گیس تھی وہ خارج ہونے کا ٹائم نہیں لیا اور جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانیہ پیش آیا. کراچی کے علاقے لیاری سیکٹر 36 میں 3 مزدور گٹر کی صفائی کے دوران دم توڑ گئے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اظہار افسوس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی. انطالیہ میں پاکستان، ترکی اور قطر کے درمیان سہ فریقی اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر طیب ایردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات. تینوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. سہ فریقی اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور امن کی کوششوں پر گفتگو ہوئی. غزہ اور فلسطین کی بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور امن کے قیام پر زور. رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق. سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی اہمیت پر زور دیا گیا. اور جنگ بندی معاہدے کے بعد لبنانی صدر جوزف اون کا عوام سے خطاب. کہا لبنان اب کسی کی جنگ کا میدان نہیں رہا. اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے بعد مستقل معاہدوں پر کام کر رہے ہیں. یہ جنگ بندی سے مستقل معاہدوں پر کام کرنے کی طرف منتقلی کا مرحلہ ہے. اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کمزوری کی علامت یا رعایت نہیں تھے. مذاکرات کا مطلب اپنے حق کو ترک کرنا یا قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں.